شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، 40,000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا جو شخص محرم میں یہ ایک قرآن مجید کی سورت پڑھے گا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت اور عدل سے بعض ایام کو بعض ایام پر، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر اور بعض اوقات کو بعض اوقات پر فضیلت بخشی ہے، اور تقریباً ہر فضیلت والے مہینے، وقت اور دن میں کچھ نیک کام مشروع قرار دیے ہیں۔ ان میں گناہ کے کاموں سے روکا ہے اور اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو زیادہ قابل مذمت بتلایا ہے۔ انہی افضل اور محترم مہینوں میں ایک مہینہ محرم ہے، اور وہ انہی مبارک دنوں میں ایک دن عاشور کا دن ہے۔ محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے متعدد فضائل سے نوازا ہے، اور اس کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہوتی ہے، جیسا کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے۔ یہ مہینہ سال کے 4 محترم اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، اور ان میں سے 4 حرمت اور ادب کے ہیں، اور یہی درست دین ہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اب زمانہ گھم گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق فرمائی۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 بے تربے ہیں، ذی القعد، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا رجب المرجب ہے جو کہ جمادی الاول اور شعبان کے درمیان واقع ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو خاص کر لیا اور انہیں حرمت والا قرار دیا، نیز ان کی عزت اور حرمت کو بڑھایا اور ان میں اپنی نافرمانی کو قبیح قرار دیا۔ اسی طرح ان مہینوں میں عمل صالح کے اجر و ثواب کو بھی بڑھا دیا۔ ناظرین، اس مہینے میں روزہ رکھنا اور مہینوں کے مقابلے میں افضل ہے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ سنن النساء الکبریٰ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے اس مہینے کا روزہ جسے تم محرم کے نام سے یاد کرتے ہو۔ ناظرین محترم، اس مہینے کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہا ہے، حالانکہ سارے مہینے ہی اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ اور متعین کردہ ہیں، لیکن اس ماہ کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت اور اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کی، جیسا کہ پچھلی 2 حدیثوں سے واضح ہوا، اور ظاہر ہے کہ جن چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے وہ قابل احترام اور افضل ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس مہینے کی فضیلت کا اگلا وجہ اس مہینے میں عاشورہ کا دن ہے کہ جس کا ایک روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا اس کے 1 سال آئندہ اور 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دیے گئے، اور جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر اس میں کچھ ایسے کام مشروع ہیں جو اگرچہ دوسرے مہینوں میں بھی مشروع ہیں، لیکن اس مبارک مہینے میں ان کی اہمیت زیادہ ہے، اور وہ کام یہ ہیں۔ محرم الحرام کے روزے کے متعلق 2 حدیثیں گزر چکی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نفل روزوں میں سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں، اور علماء کرام کہتے ہیں کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ چونکہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے مبارک ہے، اور روزہ بھی اللہ کے نزدیک بڑا محبوب عمل ہے، لہٰذا مبارک دن میں محبوب عمل کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس لیے کہ وقت، جگہ اور حالت کے اختلاط کے پیش نظر نیک عمل کی اہمیت اور فضیلت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری یہ کہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اور شریعت نے کسی چیز کی ابتدا اور انتہا میں نیک عمل کی ترغیب دی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور دن کے دونوں سروں میں نماز قائم کرو اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے، نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی صبح اور شام ذکر الہی پر خصوصی طور پر ابھارا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سورج کے طلوع ہونے اور سورج کے غروب ہونے سے قبل نماز پڑھے گا
وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ اور ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، دن کے ابتدائی حصے میں میری رضا کے لیے 4 رکعات سے عاجز نہ رہے، جس کی وجہ سے آخری حصے تک میں تیرے لیے کافی رہوں گا۔ ناظرین، یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور آخری مہینہ دونوں حرمت والے ہیں اور دونوں میں نیک اعمال کی خصوصیت اہمیت کی حامل ہے۔ اس مبارک مہینے کا دوسرا خصوصی عمل یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ عبادت کے کاموں اور دیگر نیک کاموں میں دلچسپی لے اور گناہ کے کام سے خصوصی طور پر پرہیز کرے، جیسا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، ان مہینوں میں یعنی حرمت والے مہینوں میں تم لوگ اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ ناظرین، اس جملے کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی قتال کر کے یا گناہ کا کام کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو، کیونکہ ان مہینوں میں گناہ کرنا اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ برا ہے، جس طرح کہ حرم میں گناہ دوسری جگہوں کے مقابلے میں زیادہ برا ہے۔ چونکہ اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھنا مشروع ہے، اس لیے اپنے خالق و مربی کی نافرمانی سے پرہیز بڑی اہم نیکی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ مومن ان دونوں کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے حضور سچی توبہ کرتا ہے تو قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اس سلسلے میں مسند احمد میں ایک حدیث مروی ہے جسے امام ترمذی اور حافظ منذری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حسن قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ رمضان المبارک کے بعد وہ کون سا مہینہ ہے جس میں روزہ رکھنے کا آپ ہمیں مشورہ دیتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اگر تم رمضان المبارک کے بعد کسی مہینے کا روزہ رکھنا چاہتے ہو تو ماہ محرم کا روزہ رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی ہے اور دوسری قوموں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ ناظرین، محرم کا مہینہ آتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر چھڑ جاتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ظالموں کے چنگل سے نجات دی۔ اور جب ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے اس موقف پر نظر ڈالتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو لے کر راتوں رات فرعون کی پکڑ سے بچنے کے لیے سرزمین مصر سے کہیں دور نکل جانا چاہتے تھے، لیکن ابھی فرعون کی حکومت کے حدود میں ہی تھے کہ وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ سمندر کے کنارے انہیں پا لیتا ہے۔ بنو اسرائیل چیخ پڑتے ہیں کہ اب تو ہم مارے گئے، سامنے سمندر ہے اور پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ لیکن ناظرین، ایسے مشکل وقت میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کا دامن نہیں چھوڑا اور اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے ایک ایمان بھرا جواب دیا کہ ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ اور ناظرین محترم، ہوا بھی ایسا ہی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ ابھی چھڑی اس سمندر میں مارو، تمہارے لیے ایک راستہ نہیں 12 راستے بن جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ ہے اس مبارک مہینے کی شرعی حیثیت جسے بالائے طاق رکھ کر عام مسلمانوں نے اسے شرک اور بدعت کا مہینہ ٹھہرا لیا ہے، اور بہت سے سادہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ محرم منحوس ہے جس میں شادی بیاہ اور کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کو جو اہمیت ملی ہے اس کی وجہ حادثہ کربلا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو 40,000 سال کی عبادت کا ثواب ملے تو آپ نے محرم میں یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں بزرگان دین سے منقول ہے کہ جو محرم میں یہ عمل کرے گا اس کے بدلے 40,000 سال کی عبادت کا ثواب اسے ملے گا، تو آپ نے محرم میں یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت ہے، اگر اس صورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، اور اس کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ ایسا ہے کہ جیسے غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔
اس صورت کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور یہ صورت دنیاوی دولت کے علاوہ عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے۔ اللہ سے اپنے پڑھنے والے کی بخشش کرواتی ہے۔ اسی کے سامنے گڑ گڑانے والے کے ساتھ اللہ کافی ہے۔ وہی دہر کو امن نصیب فرماتا ہے، طالب پناہ کو پناہ دیتا ہے۔ وہی بہترین ولی اور بہترین مددگار ہے، لہٰذا جو بھی اسے اپنا ولی بنائے، اسی سے مدد طلب کرے، اسی پر توکل ہو اور مکمل طور پر اسی کی طرف یکسو ہو جائے، تو پھر اللہ بھی ان کا ولی بن کر ان کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ جو صرف اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے، اسے ہر دہشت اور ڈر سے امن فراہم کرتا ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق ہر چیز اسے مہیا کرتا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک جب انسان پر کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نعمت پر شکر ادا کریں۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ یہ مجرب وظیفہ رزق اور دولت کے لیے جو آج آپ کو ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے، یقین مانیے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو، فوری طور پر اس کو رزق نہ ملا ہو۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے تو آپ لوگ اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ انشاءاللہ بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیفیں ہوں، دکھ ہوں، پریشانی ہو، بے اولادی کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، انشاءاللہ ہر پریشانی سے آپ کو فوری طور پر چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ محرم کی ہر رات کو کر لیجئے۔ بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسائل ہیں ان کی نیت کیجئے گا۔ دل میں یہ نیت رکھیے گا کہ میں فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ پھر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیجئے گا۔ اس وظیفے کو آپ لوگ عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، یوں تو پورا قرآن ہی خیر و بھلائی اور رحمت اور برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کی آیات میں تدبر کرنا، اس پر عمل کرنا اور شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ قرآن مجید کا حق ہے۔ ناظرین، اب میں آپ تمام لوگوں کو محرم کا وہ مجرب وظیفہ بتا رہا ہوں کہ میں نے خود اپنے مشکل دنوں میں کئی بار اس وظیفے کو پڑھ کر آزمایا ہے۔ جب بھی مجھ پر کسی بھی طرح کی کوئی مشکل آئی ہو، چاہے وہ پیسوں کی ہو، قرض کی ہو یا کوئی بھی ہو، اللہ پاک نے فوری طور پر وہ مشکل حل کر دی۔ یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے کہ آپ لوگوں کو جس ترتیب سے بتاؤں گا، آپ لوگ اس وظیفے کو اگر ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، اس کا پورا عمل آپ کو بتا رہا ہوں، تو سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک تسبیح آپ نے پہلے کلمے کی پڑھنی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ناظرین، یہ وہ عمل ہے کہ جس کو کرنے سے نہ صرف آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا بلکہ آپ کے دل کی مرادیں بھی پوری ہوں گی۔ آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ملے گا، اور آپ کے گھر میں انشاءاللہ اللہ پاک خیر اور برکتیں لائے گا۔ پورا سال آپ کا گھر اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں میں گزرے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں، اسے شیئر کریں۔ تو اس وظیفے کو آپ نے خود بھی کرنا ہے اور اپنے دوست، احباب، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے۔
ناظرین محترم، کئی دفعہ زندگی میں ایسے حالات آ جاتے ہیں، ایسے مراحل کہ انسان کہتا ہے میں تھک چکا ہوں، حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ پاک وہاں سے وسیلہ بناتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں ہے، اور ہمارے پاس چاہے کچھ ہے یا نہیں ہے، ہمارے کوئی اعمال ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے ناظرین، وہ دعاؤں کی طاقت ہے۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ دعائیں رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں جو انسان بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں بھی رنگ بھر جاتے ہیں۔ انسان اپنی محبت میں خدا کی محبت کے علاوہ سب کچھ مانگتا ہے، اور عام طور پر مل جانے کی صورت میں انسان گمراہ ہونے کے خدشات سے دوچار رہتا ہے، اور نہ ملنے یا دیر سے ملنے کی مصلحت کو سمجھنے اور جانے بغیر ہی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ منعم سے اپنی ضرورت کے مطابق نہیں بلکہ اس کے رتبے کے حساب سے مانگا جاتا ہے، اور رتبے کو جاننے کے لیے ہم ہرگز جد و جہد نہیں کرتے۔ منعم کے رتبے کا ادراک دعا کی قبولیت کو جلا بخشتا ہے۔ اگر دینے والے کے رتبے کا اندازہ ہو جائے تو مانگنے والے کے لیے یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ مانگنا کیا ہے، کتنا مانگنا ہے۔ تو ناظرین، اللہ نے اس کا بھی ایک فارمولہ رکھا ہے۔ جو ہی آپ توکل کی سیڑھی پہ پہلا پاؤں رکھتے ہیں اور رضا اور تسلیم کی منزل کی جانب اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں، تو آپ کا دوسرا پاؤں اصطلاح اور آزمائش کی سیڑھی پر ہوتا ہے۔ جب اللہ نے کوئی بڑا انعام دینا ہو تو وہ ہمیں صبر کی کسوٹی پر پرکھتا ہے، آزماتا ہے، اور کامیاب ہونے پر انعام اور اکرام سے نوازتا ہے۔ پرکھنا اس کا وصف ہے اور کامیابی اس کی عطا ہے۔ پھر وہ ہمیں مانگنے کے آداب سے بھی متعارف کرواتا ہے اور اپنے فضل کی بارش سے ہماری روح میں جل تھل بھی کر دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کا یقین کامل رہے۔ اللہ یقین کا نام ہے۔ جو ہی ہم اپنے یقین کو اس مقام پر لے آتے ہیں کہ جہاں ہمیں اس بات کی آگاہی ہو جاتی ہے کہ جو ہو رہا ہے ہمارے اچھے کے لیے ہو رہا ہے، اور اللہ کی مصلحت پر تسلیم برضا ہو جاتے ہیں، تو ہماری زندگیوں سے ڈر اس طرح ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حکم اور ہماری تسلیم کے درمیان جو فاصلہ ہے ناظرین، اسی کا نام اضطراب اور بے چینی ہے۔ جو ہم دے چکے ہیں یا پھر جو کچھ ہم آگے بھیج رہے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں ہمیں واپس کر دیا جاتا ہے۔ صبر کا دامن تھامے رکھنے سے سفر میں اٹھائی جانے والی تکالیف راستے کا چراغ بن کر زندگی میں اجالا بکھیرتی ہیں۔ تو ناظرین محترم، آپ کی جو بھی خواہش ہو، جو بھی حاجت ہو، محرم کی راتوں میں آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ یہ ایسی صورت ہے جو روزانہ رات کو یہ صورت پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی جائز حاجات کو پورا کر دیتے ہیں، اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں، اس کی زندگی سے پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اس صورت کی برکت سے اس کے گھر میں رزق میں خوب فراوانی عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں بھی اسے پڑھنے کے بے شمار فائدے ملتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی یہ صورت اسے عذاب قبر سے نجات دیتی ہے۔ فرشتوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اس بندے کے لیے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، پھر اللہ کے حضور پیش ہو کر اس کی بخشش کروا دیتی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ صورت تو بندوں کی دوست ہے۔ جو اسے پڑھے گا، اس سے دوستی کرے گا، تو یہ دنیا اور آخرت میں پورا اس بندے کا ساتھ دے گی۔ تو اس صورت کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے محرم میں لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ دونوں جہانوں میں اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں گے، آپ کو خوشیاں دیں گے۔ ناظرین، اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو محرم کی ہر رات کو کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا اور آپ کی مشکلات کو ختم کر دے گا، اور رزق کے ایسے وسائل آپ کے لیے پیدا کرے گا جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کر دیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔